السلام علیکم. تو کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ صحت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کل والدین بچوں کی نشو و نما کو لے کے کافی سیریس ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دی ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ بچوں کی نشو و نما کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو قد کے ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. کچھ بچوں کا قد بہت زیادہ چھوٹا رہ جاتا ہے یا والدین سمجھتے ہیں کہ چھوٹا رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بچے اپنے عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں لگا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ والدین میں پریشانی پائی جا رہی ہے یا اضطراب پایا جاتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جلدی سے بڑا ہو جائے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سائنٹیفکلی قد سے کیا مراد ہے اور اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے کہ قد جو چھوٹا ہونا ہے اس سے کیا مراد ہے. جی بیسیکلی سائنٹیفکلی یا میڈیکلی ہم جو قد چھوٹا ہونے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اگر بچے کا قد جو نارملی گروتھ ہونی چاہیے بچے کی اکارڈنگ ٹو دا ایج، جی جو ہمارے پاس گروتھ چارٹس ہیں، اگر اس کے مطابق وہ گروتھ نہیں آ رہی تو پھر ہم بچے کا قد کہیں گے کہ اس بچے کا قد اس کی ایج کے لحاظ سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب موسٹلی پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بچے کا قد چھوٹا ہے مگر اس کی گروتھ بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی. وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے کہ اس کے خالہ کا بیٹا یا اس کی خالہ کی بیٹی جو ہے اس کا قد لمبا ہے، اس کی ایج سیم ہے. وہ کچھ بچوں میں کچھ فیکٹرز اور ہوتے ہیں اور کچھ بچوں میں دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے گروتھ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، مگر ان میں اس لحاظ سے قد اتنا چھوٹا نہیں ہوتا جس کو ہم کہہ سکیں ہاں اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ویسے بھی میرے خیال سے ان کو کیونکہ ان کا بچہ ان کے سامنے رہتا ہے تو اس سے دیکھ کے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کی نشو و نما کس حساب سے چل رہی ہے یا وہ کس حساب سے بڑھ رہا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کی خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا قد وہ 3 مہینے بڑا ہے اور اس کا قد بہت زیادہ تھوڑا سا زیادہ نکل آیا 3-4 انچ، تو وہ زیادہ کمپیریزن میں موسٹلی ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی خالہ کی بیٹی کا قد اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے چاچو کے بیٹے کا قد اس سے زیادہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ کمپیریزن کی وجہ سے والدین زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر واقعی بچے کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں قد چھوٹا رہ جاتا ہے بچے کا؟ اس میں یہ ہے کہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم ان فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. تو سب سے مین وجہ جو بچوں میں قد چھوٹا ہونے کی ہوتی ہے نا اس پاکستان کے مطلب ہماری سوسائٹی میں انڈو پاک میں، وہ ہے میل نیوٹریشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ بچے کو ڈائٹ کا ٹھیک طرح سے نہ ملنا. اس میں وائٹامنس بھی آتے ہیں، منرلس بھی آتی ہیں اور سارے پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو بچوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہ اس کی ڈائٹ میں شامل ہونے چاہیے. تو یہ سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ بچوں کی ڈائٹ وہ ایڈیکویٹ نہیں ہوتی، وہ مناسب ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے بچے جو بچوں کو اپنی ایج کے حساب سے لینی چاہیے. اس میں سے ایک مثال آپ کو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو دودھ جو ہے نا وہ 1 سال تک 2 سال تک پلاتے ہیں اور کچھ مائیں صرف بچوں کو دودھ ہی پلاتی رہتی ہیں. یعنی کہ بچہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا اب بھی اس کو ویننگ سٹارٹ یعنی کہ اس کو دوسری چیزیں نہیں سٹارٹ کرتے، صرف دودھ ہی پلاتے رہتے ہیں. وہ جب بچہ صرف دودھ پیتا ہے یعنی کہ اس میں صرف کیلشیم اور پروٹین ہے. جو دوسری ایک تو میل نیوٹریشن وجہ ہے اور دوسری وجہ جو پاکستان کے بچوں کی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ والدین کا قد ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے بچے کا قد ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، اس کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسا کوئی حل ہے کہ والدین کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہو تو چلے بچے کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے؟ اس میں یہی ہے کہ کئی دفعہ تو جینز میں میوٹیشنز ہو جاتی ہیں اور بچے کا قد جو ہے وہ جینیٹیکلی ہی بہت زیادہ والدین سے زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہم کر سکتے ہیں میڈیکلی یا والدین کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جن کے والدین کا قد چھوٹا وہ چاہتے ہیں کہ بچے کا قد زیادہ ہو تو وہ بچے کی ڈائٹ پراپر رکھیں. ٹھیک ہے. اس کو اسٹریسفل انوائرمنٹ نہ دیں، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اس کو زیادہ دیر تک کوئی بیماری وغیرہ یا کوئی اس کو ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے لیے فوراً علاج کروائیں. اگر اس کی ڈائٹ ٹھیک رہتی ہے اور وہ بچہ ساری نیوٹرینٹس لیتا ہے اور اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو بیمار نہیں ہوتا بار بار اور اس کو کوئی اسٹریسفل انوائرمنٹ نہیں ہے اور بچہ
اب لٹکتا ہے اور اپنے کھیلوں میں فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس بچے کا قد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. مطلب وہ جو ہم سنتے آتے ہیں لٹکنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. اس میں بون گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ انیشیٹ ہوتی ہے بچوں میں, تو بون کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے پھر قد بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ آپ نے 2-3 دفعہ دہرایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا اور بتائیں. یہ اسٹریسفل انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف گھر کی انوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا باہر کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس میں یوں ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو گھر کا انوائرمنٹ ہی مین ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کمبائنڈ فیملیز کا سسٹم ہے پاکستان میں, تو موسٹلی بچے گھر کے انوائرمنٹ سے اسٹریس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی لڑائی کر رہا ہے بڑوں میں سے, والدین چاہے ماں باپ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, یا کوئی رشتہ دار آپس میں ان کی بحث ہو رہی ہے, تو کمبائنڈ فیملیز میں آپس میں بھائی چاچا تایا آپس میں جو ہے وہ بحث کرتے ہیں, تو بچے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ شو نہیں کرتے, چھوٹے ہوتے ہیں, 2 سال کے ہوتے ہیں, 1 سال کا ہوتا ہے بچہ, 3 سال کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اسٹریس لیتا ہے. اگر اس کے والدین باہر جھگڑا کر رہے ہیں یا ان کو بات ایسی بحث ہو رہی ہے ان کی, تو وہ پریگنینسی کے دوران بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اسٹریس لے رہا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. تو اگر اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے جیسے گھر میں ہے یا کوئی باہر ہے, جیسے بچہ 10-11 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہے, تو پھر بھی یہ چانسز ہیں کہ اس کی گروتھ جو ہے نا وہ رک سکتی ہے. اس کا قد ہائٹ جو ہے وہ نارملی نہیں ہوگی, اس طرح سے نشوونما نہیں ہوگی جس طرح سے اس کی ہونی چاہیے. چلیں, کیا کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو بچے کو افیکٹ کرتی ہیں, بچے کے قد کو یا بچے کی نشوونما کو؟ ہاں, اس میں عبدالرحمٰن ایسا ہے کہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ میڈیکلی جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کو کوئی نیچے انڈر لائن پرابلم تو ڈیزیز تو نہیں چل رہی جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے. اور اگر وہ ڈیزیز نہ ملے پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی گروتھ ہی ڈیلیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور نیوٹرینٹس دیکھتے ہیں, بچے کی ڈائٹس کو چیک کرتے ہیں. جو ڈیزیزز جو مین ڈیزیزز ہیں جن کی وجہ سے قد جو ہے وہ چھوٹا رہ سکتا ہے, اس میں ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں, جس بچے کو ہارٹ ڈیزیز ہو, جس کڈنی کی ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے. تھائرائڈ کی ڈیزیز ہے, جو ہائپو تھائرائڈ کا لیول کم ہو تو پھر بھی بچے کا قد. میجر ڈیزیزز یہ ہیں, اور بھی اس کے علاوہ کافی سنڈرومز ہیں مگر میجر ڈیزیزز یہی ہیں. تو اگر آپ کے بچے کا قد آپ کو لگتا ہے چھوٹا ہے, آپ قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ گروتھ چارٹ پہ اس کو مینیپولیٹ کریں گے. اگر واقعی آپ کے بچے کا قد چھوٹا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ ٹیسٹ کروائیں اور جس سے پتہ لگ سکے کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو ہو گئی بات قد چھوٹا ہونے کی. اب اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اب میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی عمر 12 سال ہے, لیکن اس کا قد میرے سے بھی بڑا ہو گیا, یا ایٹ لیسٹ میرے جتنا ہے. تو اس میں بھی کیا یہ کوئی اب نارمیلٹی ہوتی ہے؟ اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا. یہ اب نارمیلٹی نہیں ہے. اس میں اگر اکثر آپ نے ہمارے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا, سنتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ نے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نکال جائے گا, قد نکال دے گا, جب یہ 11-12 سال کا ہوگا تو قد نکال دے گا. تو کچھ بچے, اس کو ہم لیٹ بلومرز کہتے ہیں, کچھ بچے نارملی گرو کر رہے ہوتے ہیں مگر تھوڑا سا ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ نارمل سے تھوڑی کم ہو رہی ہوتی ہے. نارملی گروتھ جو جتنی ہائٹ ہونی چاہیے اس سے نہیں ہوتی. جیسے وہ 11-12 سال کی عمر کو ہوتے ہیں, ایسے پوبرٹی ریچ کرتے ہیں تو ان کو ایک بلوم آتا ہے, وہ ایک یکدم سے قد نکال دیتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہے, جب اس کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ایسے تو اس سے بھی قد بڑھتا ہے. مطلب اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نارمل بالکل نارمل چیز ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب, آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر واقعی بچے کی نشوونما ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تو اس میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یوں ہے کہ اگر بچے کے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو قد اس کا ایڈوکیٹ بڑھنا چاہیے, جی, تو سب سے پہلے تو اس کا دیکھیں کہ اس کی ڈائٹ کیسی ہے. مطلب وہ اپنے کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس یا فیٹس اور منرلز اور وائٹامنز اس کو پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ کیا وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ ذرا تھوڑی سی جو ہمارے پاس عام غذائیں ہوتی ہیں جو گھر میں, ان میں سے بتا دیں کہ والدین کاربوہائیڈریٹس کے لیے کس غذا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, پروٹین کے لیے اور فیٹ کے لیے. اس میں کاربز میں اگر ہم دیکھیں نا تو موسٹلی ہماری جو انرجی کا سورس ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹس میں یہ گندم کی روٹی, یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. سارے فروٹس موسٹلی یہ کاربوہائیڈریٹس پلس فائبرز ہوتے ہیں اس میں, اور وائٹامنز ہوتے ہیں. اور پروٹینز میں ہم دیکھیں تو انڈا, چکن, یہ پروٹینز ہیں. اور فیٹ میں گھی وغیرہ, دیسی گھی یا مکھن وغیرہ جو ہوتا ہے یہ فیٹس ہیں.
پروٹین میں یہ جو مٹن ہوتا ہے یا مطلب لیمب وغیرہ جی یا بیف، اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں پروٹین حاصل بالکل. یہ زیادہ مطلب انرجی کے اچھے سورسز ہیں پروٹین کی. چکن سے زیادہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے مٹن سے زیادہ بیف. تو یہ بھی ایک بہت اچھا سورس ہے پروٹینز کے بچوں میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بچوں کی ڈائٹ کے اگر بچوں کی ڈائٹ اگر آپ کی ٹھیک ہے تو فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کوائیں. جیسے مطلب اس کے ساتھ کوئی ایسی گیمز کھیلیں جیسے کرکٹ فٹ بال جس میں وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. اور تیسرا سب سے جو پاکستان میں نے دیکھا ہے جو فیکٹر ہے وہ اسٹریسفل انوائرمنٹ بچوں کو نہ دیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ آپ کے جھگڑے بھی شامل ہیں, وہ آپ کی بحثیں بھی شامل ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے بچوں کے سامنے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اسٹریسفل انوائرمنٹ سے بچوں کو جیسے ہی آپ نکالیں گے تو آپ کے بچے کی گروتھ خود بخود بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بچوں کو اسٹریسفل انوائرمنٹ نہ دیں. چلیں جی, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ہم ڈاکٹر صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بچوں کی نشو و نما کو بہتر بنائیں گے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.